بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 265 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 15 سے لے کر 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ ناداہ آواز دی تھی۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فتخشا، تم ڈر جاؤ، تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا۔ وَعَصَىٰ، اور کہنا نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی۔ فنادا، آواز لگائی۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ النازعات کی آیات ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی مصر میں آباد تھے۔ وہاں ان کی مظلومیت بہت ہی مشہور تھی بنی اسرائیل کی، کہ فرعون اور جو آل فرعون ہے، فرعون کی قوم جو ہے، وہ ان پر بڑے مظالم ڈھاتے تھے، مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی جو ہے وہ ظلم کے زمانے میں ہی پیدا ہوئے۔ پھر جو ہے وہ فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی، وہاں پلے بڑے، جوان ہوئے۔ ایک دفعہ ایک جو ہے وہ اسرائیلی جو تھا، جو ان کی قوم سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اس کی ایک قبطی سے، جو کہ فرعون کی قوم ہے، اس آدمی سے جو ہے وہ لڑائی ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اسرائیلی کی مدد کی، اس نے ان سے مدد طلب کی، تو انہوں نے قبطی کو جو ہے وہ ایک مکہ مارا زور سے، اور قبطی وہیں مر گیا، جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب یہ بات آل فرعون کو پتہ چلی کہ فلاں شخص نے ہمارے آدمی کو مارا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں لگ گئے، اور ان کے جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، تو لہٰذا تم یہاں سے کہیں روپوش ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین تشریف لے گئے۔ مدین میں پھر وہاں جا کر ان کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ جو ہے وہ پورا واقعہ ہے، کیسے ان کی ملاقات ہوئی، کیسے ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور پھر وہ جو مہر مقرر ہوا تھا کہ بکریاں چرائیں گے، تو وہ بکریاں چرانے میں لگ گئے وہی مدین میں۔ 10 سال گزر گئے۔ 10 سال گزرنے کے بعد وہ واپس جب مصر کی طرف آئے تو راستہ بھول گئے۔ راستے میں ان کو جو ہے وہ ٹھنڈ بھی تھی، آگ کی بھی ضرورت تھی، تو ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، تو حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، اگر آگ نہ ملی تو کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا۔
جس جگہ آگ نظر آ رہی تھی اس جگہ کا نام طوا ہے، وہ وادی طوا تھی، یعنی جسے الوادی المقدس کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس، جو وادی مقدس تھی طوا، وہی جگہ تھی جہاں پر ان کو آگ نظر آئی۔ وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت عطا فرمائی، اور پھر وہاں سے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑا ہی سرکش بنا ہوا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے بھی عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو دعوت دو کہ تم سنور جاؤ، اور راہ راست کی دعوت دو، اپنے رب کے راستے کی دعوت دو، تاکہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، اور ان کو 2 بڑے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ فَآرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْریٰ کے اندر جو ہے وہ انہی معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو وہ معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ لاٹھی اپنی زمین پر پھینکتے تھے تو اب وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے، جب واپس نکالتے تو وہ ایک جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا، بہت زیادہ روشنی اس سے نکلتی تھی۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر انہی واقعات کی طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، جب جو ہے وہ تمہارے رب نے پاک میدان میں وادی طوا کے اندر اس کو پکارا، اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے بڑی سرکشی کی ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ تمہیں اس بات کی خواہش ہے، تم اس بات میں رغبت رکھتے ہو کہ تم پاکیزہ بن جاؤ، الى ان تزكى، پاکیزہ بن جاؤ، واهديك الى ربك فتخشى، اور کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں، یعنی تیرا جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کی ذات و صفات، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی جو قدرت کاملہ ہے، اور اس کے جو قہر ہے، جو اس کا غلبہ ہے، اس کے بارے میں تجھے بتاؤں، اس کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، فتخشا، تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے، تم اپنے رب سے ڈرنے لگو اور اس کی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے بعد حکم دیا۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، مصر پہنچے، وہاں سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا ان کو لیا، اور دونوں فرعون کے پاس چلے گئے، اور اس کو جو ہے وہ حق کی دعوت دی، اور اس کو پاکیزہ بننے کے لیے کہا۔ کفر کی ظلمت کے اندر، کفر کی ناپاکی کے اندر وہ لت پت تھا، اس وجہ سے اس کو پاکیزہ بننے کی دعوت دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے کہا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ فرعون تو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ رب کہتا تھا، جب اس نے یہ سنا کہ میرا بھی کوئی رب ہے میرے علاوہ، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ خدا بنا بیٹھا تھا، خدا سمجھ رہا تھا، جب اس کو یہ پتہ چلا اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ اوپن ہو رہی تھی، سر عام ہو رہی تھی، دربار میں ہو رہی تھی، تو وہ اس کو بڑا دھچکا لگا ان باتوں سے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کے جوابات دیے۔ جب دلیل سے وہ عاجز ہو گیا، دلیل سے وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، تو اس نے کہا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَجَعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو تجھے ضرور قید کر لوں گا، قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں تب بھی تو ایسے ہی کرے گا، تو اس نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو وہ لے آ، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ خوب روشن ہو گیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْریٰ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے بڑی نشانی دکھائی، آیت الکبریٰ، بڑی نشانی سے یہی 2 معجزات مراد ہیں۔
اس نے پھر بھی جھٹلایا، فکذب وعصا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دلیل سے بھی عاجز ہو گیا، معجزات بھی دیکھ لیے، اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنی نافرمانی پر بدستور قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ پھر اس نے جو اس کے دربار میں جو جادوگر تھے، جو اس کی مملکت میں جادوگر تھے، سب کو جمع کیا اور جادو دکھانے کا کہا، مقابلہ کرنے کا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جادوگر جب ہار گئے، وہ بھی واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنے اپنے عصا ڈالے، اپنی جو ہے وہ سانپ دکھائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اس لاٹھی نے وہ اژدہا بن گئی اور اس اژدہا نے ان سب کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی ایمان لے آئے، لیکن فرعون پھر بھی اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں تو سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے اقتدار کی اس کو فکر لگ گئی، طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگا، اور کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو دبانے کی کوشش میں لگا رہا، تاکہ عوام بھی اور اس طرح جو اس کے خواص تھے دربار کے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز پہ لبیک نہ کہیں اور ان کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا اور جو ہے وہ کوشش کرنے لگا، یعنی پشت پیری، اور اس کوشش میں لگ گیا کہ عوام اور خواص جو ہے وہ ان کی دعوت سے دور رہیں۔ فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، بلند آواز سے کہا، یعنی اپنے لوگوں سے خطاب کیا اس نے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، حل اتاک یا محمد حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے آپ کو؟ کاف ضمیر سے کیا مراد ہے؟ مصنف نے اسی طرف اشارہ کیا ہے یا محمد نکال کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے، ان کا قصہ پہنچا ہے؟ عامل فی اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جبکہ ان کو ان کے رب نے مقدس وادی میں طویٰ میں پکارا۔ عامل فی، اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جو اذ ناداہ ہے، اس کا عامل جو ہے وہ حدیثو ہے، یہ جو حدیث موسیٰ کے اندر حدیثو ہے، یہ اس کا عامل ہے، عطا کا جو ہے یہ اس کا عامل نہیں ہے۔ اسم الوادی بالتنوین وترکہ، طویٰ، اس کی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ایک وادی کا نام ہے، اس میں طون بھی ہے، واو کی تنوین کے ساتھ بھی ہے، اور تنوین کے بغیر بھی ہے، جیسے کہ میں نے طویٰ پڑھا ہے، طویٰ بھی کہتے ہیں، طون بھی کہتے ہیں، دونوں طرح سے اس میں اعراب ہے۔ فقال اذهب الى فرعون انه طغى، پکارا تو کہا، کس نے کہا؟ فقال، کہا اللہ تعالیٰ نے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ تجاوز الحد فی الکفر، یہ طغا کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس کا مطلب کفر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ فقل هل لک ادعوک الی ان تزکا، فقل، اس سے کہہ دیجئے، هل لک ادعوک، هل لک، کیا تمہاری یہ خواہش ہے، یعنی اس کو یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس بات کی طرف، ان تزکا، کہ تم تیری چاہت ہے اس میں کہ تجھ کو ایسی چیز کی میں دعوت دوں جس سے تو پاک ہو جائے۔ وفی قراءۃ بتشدید الزاء بادغام التاء الثانیۃ فی الاصل فیہا تطہر من الشرک بان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تزکا کی دوسری قرات کی طرح مصنف نے اشارہ کر دیا ہے اور اس کی تحقیق ذکر کی ہے۔ ایک قرات کے اندر یہ تزکا ہے، یعنی زا کی تشدید کے ساتھ ہے، بے ادغام التاء الثانیۃ فی الاصلی، جو تاء ثانیہ ہے اس کو اصل میں ادغام کرنے کے ساتھ، یعنی زا کی تشدید کے ساتھ ہے، تزکا کی جو تاء ثانیہ اس کو اصل میں ادغام کر کے جو ہے وہ تزکا
بھی پڑھا گیا ہے اس قرات کے اندر، یعنی تطہر من الشرک، یہ شرک سے پاک ہو جائے، یہ اس کا معنی بیان کر دیا۔ کس طور پر پاک ہو جائے؟ بِأَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، لا الہ الا اللہ کی شہادت دے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِالْبُرْهَانِ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں، أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِالْبُرْهَانِ، یعنی کیا مطلب ہے میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں؟ اس کی تفسیر مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ دلیل کے ساتھ اس کی معرفت کی طرف، اس کی معرفت کی طرف تیری رہنمائی کروں، دلیل کے ساتھ، بالبرہانی دلیل کے ساتھ۔ فتخشا فتخافہ، فتخشا کہ تو اس سے ڈرنے لگے، یعنی فتخافہ، تخشا کا معنی یہ ہے کہ تو اس سے ڈر جائے، تو اس سے ڈرنے لگے، یہ آگے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ ایک بڑی نشانی دکھائی، من آیاتہ التسع وہی الید والعصا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو 9 نشانیاں تھیں ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی تھی وہ اس کو دکھائی، اور وہ ید بیضا ہے اور والعصا، اور عصا کی نشانی ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزے تھے وہ ید بیضا تھا، جب گردن میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، اور عصا سے مراد وہی ہے کہ جب لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلایا، کذب اس نے جھٹلایا، کس نے؟ فرعون نے کس کو جھٹلایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، وعصا اللہ تعالی، اور اس نے کہنا نہیں مانا، کس کی نافرمانی کی؟ کس کا کہنا نہیں مانا؟ اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ ثم ادبر عن الایمان، پھر وہ بھاگا ایمان سے، یسعی کوشش کرنے لگا، فی الارض بالفساد، کس کی کوشش کرنے لگا؟ زمین کے اندر فساد کی کوشش کرنے لگا۔ فحشر، پھر اس نے جمع کیا، جمع السحرۃ وجندہ فنادا، اور جو ہے وہ اور پکارا، فنادا اور پکار کر کہا، کس کو جمع کیا؟ اپنے جو جادوگر تھے اور ان کا جو لشکر تھا، جادوگروں کو اور اپنے لشکر کو اس نے جمع کیا اور پکار کر کہا۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 بڑے معجزات کون کون سے تھے؟ نمبر 2، جس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اس کا نام کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔